غار ہرا وہ جگہ ہے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جب بھی مسلمان حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں تو اس جگہ کی زیارت کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ غار ہرا ایک غار ہے جو دور سے اونٹ کے کوہان جیسا معلوم ہوتا ہے، مگر اس میں ایک وقت میں صرف اور صرف 5 سے 6 افراد ہی اندر جا سکتے ہیں۔ جب پی ٹی آئی کے کارکنان سعودی عرب میں عمرے کی زیارت کرنے کے لیے گئے تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر اس عمرے کے پیچھے ان لوگوں نے کیا مقصد چھپا رکھا ہے۔ جب وہ کارکنان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو وہاں سیاسی نعرے لگانے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ یہاں عبادت کی غرض سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے نہیں آئے، بلکہ مخالف پارٹی کے کارکنان کو ذلیل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کس سرزمین پر کھڑے تھے اور جس فریضے کو سر انجام دینے آئے تھے اس نے ہر تفریق اور رنگ و نسل کے فرق کو مٹا دیا تھا۔ لوگ تو یہاں آ کر اپنے تمام تر اختلافات بھلا دیتے ہیں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر زندگی کو نئے ڈھنگ سے شروع کرتے ہیں، مگر نہ جانے یہ کیسے لوگ تھے جو دین خدا سے اس قدر دور تھے۔ دوستو، پہلے تو زائرین کے جم غفیر میں مخالف پارٹی نعرے لگائے گئے، جہاں لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند ہوتی تھی وہاں ایک دوسرے پر تانے کس کر توہین کی گئی۔ کیا ان لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ کس مقدس زمین پر کھڑے تھے؟ اس کے بعد پی ٹی آئی کارکنان نے ایسا قدم اٹھایا جس پر سبھی مسلمان حتیٰ کہ سعودی شہزادہ بھی آگ بگولا ہو گیا۔ پی ٹی آئی کارکنان نے غار ہرا کے بیرونی جانب سرخ رنگ سے انگلش میں پی ٹی آئی لکھ ڈالا، استغفر اللہ، یعنی وہ مقام جسے مقامات مقدسہ میں تصور کیا جاتا ہے۔ وہاں جا کر ان کارکنان نے اپنی پارٹی کا نام درج کر ڈالا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو بے حد رنجیدہ ہوئے، سبھی کی زبانوں سے استغفار نکلا۔ ایسی توہین بھلا کسی مسلمان کو زیب بھی نہیں دیتی۔ یہ دنیاوی اختلافات اور سیاست تو چلتی ہی رہتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب خرافات لوگ ایسے مقامات پر جا کر بھی دکھانا شروع کر دیں؟ دوستو، بات یہیں رکی نہیں۔ جب یہ خبر سعودی شہزادے تک پہنچی تو اس نے ان گستاخوں کی گردنیں اڑانے کا حکم دے دیا۔ جی ہاں، وہ گستاخ تو پھر یوں منظر عام سے غائب ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی شخص کیمرے میں ریکارڈ ہی نہیں ہوا تھا۔ پی ٹی آئی والوں نے مسجد نبوی کے بعد غار ہرا کی بھی توہین کر دی تھی۔ ترکی نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ویزے کی شرائط سخت کر دی، اور یہ حرکتیں اگر جاری رہیں تو کوئی بعید نہیں کہ سعودی عرب سمیت بہت سارے ممالک ہمیں ویزا دینا ہی بند کر دیں۔ پاکستانی سیاسی پارٹیوں کے کارکنان اس حد تک سیاست اور کرسی کی جنگ میں آگے نکل چکے ہیں کہ دین کا تقدس ان کے دلوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، غار ہرا کون سے مقام کو کہا جاتا ہے؟ اقرا، یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئے جب آپ مکہ مکرمہ سے دور غار ہرا میں کئی ماہ سے تدبر و تفکر میں مشغول تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی غار ہرا کو سرچشمہ نور ہدایت قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہیں سے انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مبنی پیغام کا آغاز ہوا اور دنیا کے کونے کونے تک جا پہنچا۔ سطح سمندر سے 634 میٹر بلند غار کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ العربیہ.net کے مطابق مسجد حرام سے غار ہرا 4 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ غار کے اندر داخل ہونے کا راستہ اس کے شمال کی سمت سے ہے اور وہاں سے خانہ کعبہ کا براہ راست نظارہ ممکن ہے۔ حرمین شریفین کے محقق محی الدین الہاشمی کہتے ہیں کہ غار ہرا اندر سے کوئی بہت کھلی جگہ نہیں ہے، وہاں ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ 6 افراد سما سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غار ہرا تک پہنچنے کے لیے اچھی خاصی جسمانی طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ چڑھائی چڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں۔ جبل نور کی چوٹی پر پہنچ کر وہاں سے غار ہرا کے اندر جانے کے لیے مزید 20 میٹر چلنا پڑتا ہے۔ دنیا کے کسی اور مقام پر ایسا کوئی غار نہیں۔ یہ غار باہر سے کافی حد تک اونٹ کے کوہان سے مشابہت رکھتا ہے۔ مورخ الہاشمی نے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو آپ ماہ سیام میں غار ہرا کے لیے عازم سفر ہوئے اور غار میں مکمل 1 ماہ کے لیے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے۔ وہ اپنے ساتھ ضروری کھانے پینے کا کچھ سامان بھی لے گئے تھے۔ تاریخی مصادر سے پتہ چلتا ہے کہ بعثت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی چاہتے تھے اور وہ غور و فکر کے لیے کسی ایسے مقام کی تلاش میں تھے جو مکہ سے قریب ہو مگر ہر قسم کے شور شرابے سے محفوظ ہو۔ رمضان کے آخری عشرے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار یہی بات دہرائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقرا بسم ربک الذی خلق
इन आयात की तिलावत शुरू की। ये सरचश्मे नूर नबुव्वत का नुक्ता आगाज था। अल-हाशमी का कहना है कि गार हिरा इस्लामी तारीख में अहम मकाम रखने के साथ मुसलमानों के लिए भी एक मुक़द्दस जगह का दर्जा रखता है। दिन और रात में ऐसा कोई वक्त नहीं जब वहाँ पर ज़ायरीन का नुज़ूल ना होता हो। मुईउद्दीन अल-हाशमी ने al-arabiya.net से बात करते हुए बताया कि गार हिरा की ज़ियारत करने के लिए आने वाले ज़ायरीन न सिर्फ वहाँ से पत्थर और कंकरियाँ तोड़कर तबर्रुक के तौर पर अपने साथ रखते हैं, बल्कि यादगार के लिए वहाँ पर कोई इबारत भी लिख डालते हैं। बहुत से ज़ायरीन इस जगह का तक़द्दुस का ख्याल रखने के बजाय वहाँ पर फालतू चीज़ें भी फेंक आते हैं, जिसके नतीजे में सफाई करने वाले अमले को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वैसे ही एक मखसूस पार्टी के कारकुनान ने गारे हिरा पर सुर्ख रंग से PTI लिख डाला। आखिर इसके पीछे इनका मकसद क्या था? लोगों में इस वीडियो के बाद शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। यही वजह है कि आज भी गारे हिरा को सरचश्मे नूर हिदायत करार दिया जाता है, क्योंकि यहीं से इंसान की दुनिया और आखिरत की भलाई पर मबनी पैगाम का आगाज हुआ और दुनिया के कोने कोने तक जा पहुंचा। सतह समंदर से 634 मीटर बुलंद गार को जबल नूर भी कहा जाता है। al-arabiya.net के मुताबिक मस्जिद हराम से गार हिरा 4 किलोमीटर की मसाफत पर है। इमाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने गार हिरा के फजाइल और खुसूसियात बयान किए हैं। गार हिरा की तरफ आने वाला जब पहाड़ पर चढ़ता है तो ये अपनी फजीलत के बाइस आने वाले के गम को दूर कर देता है। जब रब ताला ने कोहे तूर पर तजल्ली फरमाई तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया और उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा जबल हिरा है। इसमें ज़ोहर के वक्त दुआ करने वाले की दुआ कबूल होती है और आवाज़ दी जाती है कि जो शख्स हमसे दुआ करता है हम उसकी दुआ कबूल करते हैं। हिरा में नूर इलाही का मरकज़ कायम है और अल्लाह की कसम इसके ऊपर ठहरना बहुत पसंदीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का अमली तकाज़ा है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार हिरा की सुन्नत पर अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और गौर व फिक्र को अपने अमल और किरदार का हिस्सा बनाएं। सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत में इल्मी और शौरी इर्तिक़ा देखना चाहते हैं। जब हम सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गौर व फिक्र की तर्ज फिक्र को अपना लेंगे तो सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत हासिल कर लेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन।